علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے ہیں برابر. اور حدیث میں یہ فرمایا کہ علم کا طلب کرنا فرض ہے کس پر؟ ہر مسلمان مرد اور عورت پر. تو ہم اس حدیث کے تحت عمل کرنے کے لیے آئے ہیں. کیا آئے ہیں؟ اور علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. اور جو علم حاصل کریں گے اور اس پہ عمل کریں گے، تو ابھی میں نے جو ہے قرآن جو شروع کیا ان بچوں کو سمجھایا ہے کہ بھئی اگر ایک آیت ہم پڑھ لیے، کتنے؟ لِأَن تَبْدُوا آیَةً مِّن کِتَابِ اللَّهِ خَيْرًا لَكَ مِّنْ أَن تُصَلِّ مِئَةَ رَكَعَةٍ. اگر کسی استاد سے ایک آیت صرف پڑھ لے تو کتنی رکعت نفل نماز کا ثواب ملے گا؟ 100 رکعت نفل نماز پڑھنے گا. کتنے بچے؟ 100. اور اگر کسی عالم سے کسی دین کی بات سیکھ لے، لِأَن تَبْدُوا بَابًا مِّنَ الْعِلْمِ وَأُمِلَ بِهِ، اور کسی عالم سے کوئی بات سیکھ لے اور اس پہ عمل کر لیے تو کتنے رکعت کا ملے گا ثواب؟ 1000 رکعت من ان تصلی 1000 رکعت. الفن کے معنی کیا ہے؟ 1000. تو 1000 رکعت نفل نماز کا ثواب ملے گا. تو ہم کو دونوں پہ عمل کرنا چاہیے نہیں؟ یہاں جو علم حاصل کرنا کیوں؟ کس کام کے لیے؟ عمل کرنے کے لیے. اور حصول علم کی 7 شرائط ہے. کتنے ہیں؟ علم حاصل جو کر رہے ہیں استاد ہم کو سمجھا جو رہے ہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے کتنے شرائط ہیں؟ 7. ان میں سے ہم لوگ کتنے عمل کرتے ہیں؟ ایک استماع، استطاعت، فہم، حفظ، علم. اس طرح سے 7 چیزیں ہیں. ان میں سے 2 باتیں استماع اور استطاعت جو بتایا. اسمات کے معنی خاموشی سے سننا. جب استاد کوئی چیز سمجھائے خاموشی سے سننا، انصات کے معنی. استماع غور سے سننا. کیا کرنا؟ غور سے سننا. ایک محدث کا واقعہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا؟ حدیث پڑھ تو لیا لیکن بیچ میں خسر پھسر کر رکھیا. تو استاد جو سمجھا پورا سنے گا؟ سمجھ میں نہیں آئے گا. کچھ سنا کچھ رہ گیا. انہوں نے تو یہی سنا، یہ حدیث پڑھ کے صرف من استجمر فلیوتر، کہ انہوں نے کہا جب استنجا کرو تو کیا کرو؟ وتر پڑھو. وتر کی نماز 3 رکعت پڑھو. جب استنجا کرتے تھے وتر پڑھتے. لوگوں نے کہا کہ حضرت محدث صاحب آپ جو ہے جب بھی استنجا کر کے آتے ہیں جو ہے 3 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں، تو یہ بات کیوں ہوئی؟ وتر کے معنی طاقت ہے. جب استنجا کرو سنت طریقہ 3 بیلا استعمال کرنا چاہیے. سنت طریقہ ہے. وہ کیا کرتے تھے؟ وتر کی نماز پڑھتے تھے. تو یہ کیوں ہوئی یہ بات کہ ہم اس چیز کو سنے ہی نہیں غور سے کہ استاد کیا کہنے چاہ رہا ہے اور کیا سمجھایا. اس لیے کسی بھی استاد کے سامنے جب آپ حصول علم کے لیے بیٹھیں گے تو استاد جو سمجھائے غور سے سنیں گے، اس پہ عمل کریں گے، تب یہ کامیابی ملے گی. اور اگر غور سے نہیں پڑھیں گے تو کامیابی ملے گی؟ انہیں میں سے ایسے ہی بچے کوئی انجینئر بنے، ابوالکلام آزاد بنے، بڑے بڑے منتری بنے، بڑے بڑے عالم بنے، سائنسداں بنے. کون بنے؟ ایسے تو وہ بھی بچے تھے پڑھنے کے لیے جاتے تھے. عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دیکھو کتنے بڑے جو ہے اللہ کے ولی بنے. حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے باپ نہیں تھے. کون نہیں تھے؟ یتیم تھے. ان کے ماں جا کے ہاتھ پکڑ کر کے مدرسے میں دے کہ جب تک میرا بچہ عالم حافظ نہیں بنے گا تب تک گھر نہیں آئے گا. بہت بڑے محدث. اب بچوں کو جب چھٹی ہوتی ہے، کسی بچے کی چھٹی نہیں ہے تو کتنی تکلیف ہوگی. سب چاہے گا کہ بھائی میں امی سے ملاقات کروں، باپ نہیں ہے تو استادوں سے جو ہے وعدہ ہوا تھا کہ چھٹی نہیں کریں گے. اب کیا کرے؟ سب بچے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو 1 مہینے کا سبق ان کو دے دیے. کتنے کا؟ یہ سنا دو گے تب تمہاری چھٹی ہوگی. وہ مسجد میں گئے، اللہ سے دعا کیے، رو رو کر کے یاد ہو گیا، آ کے سنا دیے. اب جب سنا دیے تب چھٹی دینا ہے نہیں. اب چھٹی دینا ہے تو ان کو جو چھٹی دے دیے. اب چھٹی دے دیے تو دروازے میں گئے، دستخط دیے، آواز دیے. ان کی ماں وضو بنایا، آواز سنا کہ میرا بیٹا ہے، لیکن دروازہ نہیں کھلی. برداشت کی، سینے پہ پتھر رکھ لیا، کھولے نہیں. فرمایا کہ کون؟ کہا کہ بایزید. کوئی میرا بایزید نہیں آئے گا. اپنے اولاد کی آواز پہچانیں گے نہیں ماں.
لیکن دروازہ نہیں کھولا, وہ بیچارے جو ہے روتے ہوئے چلے گئے, واپس چلے گئے. پھر بہت بڑے عالم بنے. تو اس لیے ہم لوگوں کو کرنا چاہیے کہ ہم بھی ایسے ہی پڑھیں اور اس طرح پڑھیں کہ ماں باپ کا نام کیا ہو, روشن ہو. آخر میں 4 باتیں میں فرماؤں گا. جتنے بھی بچے ہیں یہاں پہ, ہر ایک کیا چاہتے ہیں, ہم کو جنت ملے گا یا جہنم؟ ہر ایک کو خواہش ہے کہ ہم کو جنت ملے. تو منافق کی 4 علامتیں سب یاد کر لینا, ایک دوسرے پوچھ لینا. منافق کی 4 علامتیں ہیں. کہ جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. امانت میں کسی سے سودا لیے ادھار یا روپیہ لیے, اس کو واپس نہیں کیے, تو یہ کیا ہو جائے گا, یہ خیانت. دوسری چیز کیا ہے, اذا وعدہ غدرا, جب کسی سے کوئی چیز وعدہ کرے, یا کہیں کہ فلاں ٹائم ملوں گا, یا کوئی چیز پیسے فلاں ٹائم دوں گا, یہ وعدہ ہوا اور نہیں دیا, تو وہ بھی منافق. تیسری چیز کیا ہے, وَإِذَا حَدَّثَ كَذِبًا, جب بات کرے تو کیا بولے, جھوٹ بولے, یہ بھی منافق. میں ہے اسکول میں کہہ رہے فلاں جگہ, طرح طرح کی جھوٹ بولے. سر میں درد ہے نہیں, چھٹی لینے کے لیے سر میں درد ہے, پیٹ میں درد ہے, جھوٹ بولا نہیں, یہ بھی منافق کی علامت ہے. چوتھی علامت ہے جب جھگڑا کرے, وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ, جب جھگڑا کرے تو گالی بکے. 4 باتیں یاد ہو گئی؟ بتانا کوئی بچے 4 باتیں یاد ہو گئی کسی کو اگر؟ جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے, ایک ہو گیا. بولو سب زبان سے کو, جب امانت رکھی جائے خیانت کرے ان کی, اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے, 2 ہو گئے. جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے, اور جب جھگڑا کرے گالی بکے. یہ 4 منافق کی علامت ہے. ان میں سے ایک بھی باتیں ہم میں سے کسی کے اندر اگر ہو تو وہ کیا ہوگا, بتاؤ کیا ہوگا, منافق ہوگا. اور اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر فرمایا, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے. کہاں ہوں گے؟ اور ہم سب کہہ رہے ہیں کہ جنت میں جائیں گے. تو سب غور کرنا, ان 4 باتوں میں سے اگر کسی کے اندر ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے نہیں؟ ہاں. اور جب امانت دار ہم ہو جائیں گے تو اللہ پاک ان کا کیسے سنتا ہے, یہ واقعہ بتلا کے میں بات کو ختم کر دوں گا, پھر لمبی بات ہو جائے گی. ایک شخص دریا کے پار, سمندر کے پار رہتے تھے. غریب آدمی, ضرورت پڑی پیسے کے, سمندر پار ہو کر کے گئے. جانے کے بعد کیا ہوا, ایک بڑے آدمی اس کا کہا کہ بھائی مجھے کچھ پیسے 1000 درہم کی ضرورت ہے. بولے گا تمہاری جو ہے گارنٹر کون ہے, کون لے گا, کون ضامن کون ہے؟ فرمایا کہ اللہ. گارنٹر کون ہے؟ کہ اللہ. دے دیا ان کو 1000 درہم. جب وقت پورا ہونے کے بعد کیا کیا, جب وہ لے کے آئے تو سمندر میں کوئی کشتی نہیں, تو جائے کیسے؟ انہوں نے اللہ کو امانت دار بنایا تھا, ضامن بنایا تھا, گارنٹر بنایا تھا. ایک لکڑی لیا اور اس کو کیا کیا, چیر دیا. چیرنے کے بعد اس میں پرچہ رکھا اور 1000 دینار اس میں رکھ دیا اور ڈال دیا, ہے اللہ تو امانت دار ہے, اور جس سے میں پیسے اس تک پہنچا دینا. وہ اس پار کھڑے تھے کہ وہ آئیں گے پیسے دیں گے, کشتی ہے نہیں. جب دیکھا ایک لکڑی جو ہے بہ کے آ رہا ہے, اس کو اٹھایا اور گھر لے گیا. چیر کے جو دیکھا 1000 درہم ملا اس میں, اور اس میں پرچہ تھا. جو اللہ پاک کیسے کیا, لکڑی کو بھی ضامن بنا دیا اور وہ لیا کے پہنچا دیا. تو ہم اگر امانت دار ہوں گے تو اللہ کو جو کہیں گے اللہ پاک مان لیں گے. سمجھ گئے؟ اسی طریقے سے ایک بات اور یاد آ گئی, میں خاص کر کے بچیوں کو بتاتا ہوں. عورتوں سے متعلق داؤد طاؤسی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے. وہ کیا ہے, شوہر کا انتقال ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ہو جاتا نا, کتنی عورت بیوہ ہو جاتی ہے, کسی کو پتا نہیں کن کے شوہر اس دنیا سے چلے جائے, اللہ کا پیارا ہو جائے. اب وہ چند بچے چھوڑ کے مرے, اور روپیہ پیسہ کچھ بھی نہیں. کتنا؟ کل 5 روپیہ چھوڑ کے گیا, 5 درہم. کتنا بولو, کتنا؟ 5 درہم چھوڑ کر کے دنیا سے چلے گئے. عورت نے کہا جب چلے جائے تو زندگی تو گزارنا ہے نہیں. اس عورت نے دل میں ٹھان لیا کہ اسی 5 روپے سے حلال روزی میں کماؤں گی. بازار گئی اور اون خرید کے لائی. کیا لائی؟ اون خرید کر کے کچھ بنائے, بنانے کے بعد بازار میں بیچ دیے. کیا کر دیے؟
بیچے 7 درہم میں بیچ دیے. جب 7 درہم میں بیچ دیے تو 2 درہم کا کھانے پینے کا سامان لیا اور 5 درہم پھر اون خرید کے لائے. ایسے ہی کچھ دن گزر گیا. گزرنے کے بعد کیا ہوا، ایک دن بچوں کو کھانا کھلانے لگے، ایک پرندہ آیا اور اون لے کے چلا گیا. جب اون لے کے چلا گیا اس سے بڑا غم کسی کو ہوگا؟ وہی پیسہ تھا وہ سب ختم ہوا. اب کیا کرے گی؟ اب کچھ بھی نہیں ہے. کتنی روئے گی بتاؤ؟ جو گھر میں تھا وہ سب چلا گیا، بدماش لے کے چلا گیا تو روئیں گے نہیں؟ افسوس ہوگا. اس دور میں ایک بزرگ تھے داؤد طاؤسی رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس گئی، ان سے کہا کہ اللہ ظالم ہے یا رحیم ہے؟ کیا کہی انہوں نے؟ اللہ ظالم ہے یا رحیم ہے؟ وہ اللہ والے خاموش بیٹھے تھے، اللہ سے دعائیں کر رہے تھے. ادھر سے ایک شخص آواز دیے، دروازہ کھٹکھٹایا، دیکھا کہ 10 لوگ ہیں. فرمایا کہ کیسے آئے ہو بھائی؟ تو ہم لوگ ایسے آئے ہیں کہ سمندر میں ہم لوگ جا رہے تھے، کشتی میں سوراخ ہو گیا. ہم لوگ سوراخ ہونے سے تو کشتی ڈوب جائیں گے، پانی بھر جائے گا اس میں. ہم لوگ دعا کہ یا اللہ ہم 1,000 درہم جو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے ہمیں بچا لینا. الصدقہ تو تطفی نار غضب اللہ، صدقہ اللہ کے غصے کو بھی آپ کو بھی بجھا دیتا ہے. صدقہ کا ارادہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بچا دیا. وہ کیسے بچا؟ وہ جو اون لے گیا تھا جو پرندہ، ان لوگوں کے کشتی میں ڈالا اور اس اون سے سوراخ کو بند کر دیا تو بچ گئے. آئے جب ان کے پاس آئے کہ اس طرح سے ہم آئے ہیں، ہم لوگ جو ہے 10,000 درہم دیجیے، کسی ضرورت مند کو دے دیجیے گا. تو کیا کیا، وہ اندر گئے، جانے کے بعد اس عورت کو 10,000 درہم دیا. کتنا؟ 5 درہم کی چیز لے گیا اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ اللہ رحم کرنے والا ہے یا ظالم ہے؟ تو اب وہ کیا کہے گی؟ بظاہر تو دیکھا کہ ہمارا اون لے کے چلا گیا اور اس اون سے ان لوگوں کو بچانا تھا اور ان کو مالدار بنانا تھا. تو اللہ تعالیٰ بہت بڑا رحیم و کریم ہے. سب دعا کریں انشاءاللہ جو اللہ پاک ہم لوگوں کو ایسے ہی طالب علم بنائے کہ ہم بالکل پڑھ کر کے اس پہ عمل بھی کریں گے. عمل نہیں کریں گے تو سب بیکار ہے. لیکن عمومی طور پر جو ہے سر کھلا رہے بال دکھائی دیتے ہیں. حدیث میں ہے کہ اگر ایک بال بھی اگر رہ جائے تو ان کے بال فرشتے نوچ کر کے نکال لیں گے اور جہنم میں ان کے بال پکڑ کے ایسے لٹکا دیا جائے گا اور نیچے آگ دہتے ہوں گے. سمجھ گئے نہیں؟ تو ایسے عذاب ہم برداشت کریں گے نہیں. تو ان باتوں پہ عمل کریں گے نہیں، محنت سے پڑھیں گے. کیا کریں گے؟ رٹنے سے یاد نہیں ہوتا ہے، دماغ سے یاد ہوتا ہے. میں نے پہلے بتایا استماع اور انصات ہونا چاہیے. انصات استاد بچائے خاموشی سے سننا اور غور سے سننا، یاد ہو جائے گا اسی ٹائم. اور رات دن یاد کرو گے تو یاد نہیں ہوگا. استاد کی دعا سے، استاد کی نگاہ سے جو ہے یاد ہوتا ہے، وہ کامیابی ملتی ہے. تو بس تو دعا کریں اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ مجھے عمل کرنے کی طرح آپ سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا دعا کے بعد مختصر درود شریف پڑھ لو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم بارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. یا الہ العالمین ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، پھر بھی تیرے ہی بندے ہیں. یا اللہ تیرے سامنے دستے سوال اٹھائے ہوئے ہیں. یا اللہ یہ معصوم بچے طالب علم ہے، مہمان رسول ہے. یا اللہ تیرے سامنے دستے سوال اٹھائے ہوئے ہیں. یا اللہ ان کے دائیں مقاصد کو پورا فرمانا. یا اللہ ان بچوں کو بہترین عالم حافظ بنانا، انجینئر اور ڈاکٹر باعمل بنانا. یا اللہ اس مدرسے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمانا. یا اللہ ان کے عصائب اور جتنی پریشانی ہے سب کو دور فرما کر یا اللہ اس مدرسے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمانا. یا اللہ غائب کے خزانے سے ان کی مدد فرمانا. یا اللہ ہر طرح سے مدد فرمانا. یا اللہ تاکہ یہ مولانا حبیب الرحمان صاحب قاری حبیب صاحب جو ہے محنت کر کے ان بچوں کو پروان چڑھا سکے اور کامیابی کے منزل تک یہ بچہ پہنچ جائے. الہ العالمین ان بچوں کو ہمارے لیے آخرت کا ذریعہ بنا دینا، والدین کے اور بننے والوں کے لیے ذریعہ آخرت بنا دینا، نجات کا ذریعہ بنا دینا. الہ العالمین مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمانا، مقروض کے قرض کی ادائیگی کی شکل و صورت عطا فرمانا. الہ العالمین جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمانا. یا اللہ ہمارے مساجدوں، مقابروں اور تمام دینی اموروں میں حفاظت فرمانا. یا اللہ ان کی مدد فرمانا.
العالمین ہمارے ٹوٹے پھوٹے دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیل سے قبول فرمانے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمته.